یہ میرے ساتھ ریلیشن میں رہے 2 سال, شروع کی 1 سال ہماری دوستی رہی. ہماری دوستی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل ہو گئی کہ ہم آفس کی میٹنگ سے کانفرنس میٹنگ کے لیے ہم لوگ ڈفرنٹ شہر جاتے رہے. میں نے ان کو اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنا لیا. میں نے ان کی ڈیسٹینیشن, ان کی پوسٹ, ان کا پروموشن کروایا جج صاحب آفس میں بول کے. میں نے ان کی سیلری بڑھوائی. ہم لوگ ڈفرنٹ میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے رہے, ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, اور انہوں نے مجھے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہی از میرڈ. اور جج صاحب ان کی ایک 8 سال کی بیٹی بھی ہے, اس لیے پچھلی 4 سال کے ریلیشن شپ میں انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں پتا لگنے دیا کہ یہ میرڈ. ایون جج صاحب میں نہیں, پورے آفس کو نہیں پتا تھا کہ یہ انسان میرڈ ہے. انہوں نے سب کو دھوکے میں رکھا. جج صاحب 4 سال ہمارا ریلیشن رہا, 2 سال ہماری دوستی رہی. آہستہ آہستہ مجھے ان سے محبت ہوگی. میں نے ان سے اظہار کیا اپنی محبت کا, اور اس بیچ میں ان سے پوچھتی رہتی تھی کہ آپ کی فیملی کہاں ہے, آپ کے گھر والے کہاں ہیں, آپ مجھے ملوائیے ان سے. ہم اتنا بڑا ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں, ہم شادی کرنے جا رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو آپ کی فیملی مجھے دیکھیں تو جج صاحب یہ یہی کہتے رہے کہ میری کوئی فیملی نہیں ہے. میرے تایا نے اور تائی نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا, وہ گاؤں میں رہتے ہیں. اب میں یہاں جاب کرتا ہوں, شادی کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں پہ. جج صاحب تو یہ مجھے یہی کہتے رہے. یہ نہیں بتایا کہ ہماری گاؤں میں بہت زمینیں ہیں. جی جج صاحب یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا. اور جج صاحب میں ایسی لڑکی نہیں تھی کہ اگر یہ مجھے بتاتے کہ ان کی زمینیں ہیں, یہ رچ ہیں, مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. جج صاحب مجھے ان چیزوں میں دلچسپی تھی ہی نہیں. میں خود ان کی باس تھی. جج صاحب میری سیلری ماشاءاللہ اتنی ہے, میرا فیوچر برائٹ ہے الحمدللہ. میرا فیوچر, مجھے بس ایک سچا لائف پارٹنر چاہیے تھا. جج صاحب اگر میں غلط لڑکی ہوتی, وہی نہیں ملا نا, وہی نہیں ملا. جج صاحب اگر میں غلط لڑکی ہوتی تو میں اپنی دگنی عمر کے آدمی سے کیوں محبت کر بیٹھتی. میں نے یہی دیکھا کہ یار یہ انسان مجھ سے بڑے ہیں, یہ میری ریسپیکٹ کریں گے. میں نے سنا تھا کہ محبت اندھی ہوتی ہے. آپ کی کہانی سن کے اب لگ رہا ہے کہ واقعی جیسا آج آپ نے دیکھ بھی لیا. ہاں اتنی اندھی نہیں ہوتی, میری تو آنکھیں پھوٹ گئی تھی جج صاحب, ڈبل اندھی ہو گئی میری محبت. وہی تو میں دیکھ رہا ہوں. جی بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں بڑے آدمی کی عمر سے شادی کرتی ہیں, ایک تو ان کی انکم زیادہ, ایک تو ان کے دن کم. جج صاحب میں نے تو ایسی کوئی مثال نہیں, میں نے تو اس مثال کو جھوٹا ثابت کیا, یہ الٹ آ رہا ہے, الٹ کیا جج صاحب میں نے. تو جج صاحب 4 سال میں ہمیں وہ آپ کے دن کم کر رہے تھے. جی جج صاحب یہ پیٹ پیچھے میرے خنجر گھوپ رہے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. 4 سال میں مجھے ان سے اتنی محبت ہوگی کہ یہ میرے گھر پہ آ کے رکنے لگے. جج صاحب میری چچی ان کو اپنے ہاتھ کے کھانے بنا کے کھلاتی رہی, فرمائشیں کرتے تھے. آج چچی امی سے بولے کہ آج میرے لیے پلاؤ بنا لیں, آج میرے لیے قورمہ بنا لیں, مطلب میرے گھر پہ آ کے رکے نوابوں کی طرح زندگی میں بھی کہہ رہوں کہ نہیں یار ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, ہی از ویری انوسنٹ, یہ بالکل اکیلے ہیں میری طرح, میں بھی ایک یتیم ہوں. جج صاحب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بھی یتیم ہے, لاوارث سمجھ کے گود لے لیا. بس یہ میں نے ایک بڈھے انسان کو میں نے جج صاحب اپنے سر پہ بٹھایا, گود لیا. میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اس جو ہے نا دگنی عمر کے آدمی کو نا میں نے جو ہے نا ایک انوسنٹ پرسنالٹی والا انسان سمجھا. جج صاحب یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. تو 4 سال میں جج صاحب ہماری محبت اتنی ہوگی, ہم لوگوں نے اپنی چچی کی موجودگی میں 2 مہینے پہلے ہم نے نکاح کر لیا. اچھا 4 کچھ رشتہ داروں کو بلا کے, جی 2 مہینے پہلے ہم نے نکاح کر لیا. جج صاحب نکاح ہمارا چلتا رہا, یہ ٹائم نہیں دیتے تھے گھر پہ. میں نے کہا جب آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے, آپ جاتے کہاں ہیں؟ نہیں میں گاؤں جا رہا ہوں تائی تایا سے ملنے, میں شہر میں گاؤں جا رہا ہوں تائی تایا سے, میں وہ بیمار ہے. میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلنے, یار میں تو آپ کی بیوی ہوں. آپ تائی کے لیے ایمبولینس بھیج دیتی. میں ایمبولینس بھیج دیتی, میں ان کو آغا خان میں علاج کرواتی. جج صاحب الحمدللہ میں